خاتون جج کو دھمکیاں، توہین عدالت کیس میں عمران خان کو نوٹس جاری۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے 31 اگست کو ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا۔ عدالت نے جج اور آئی جی کو دھمکیاں دینے پر سخت برہمی کا اظہار کیا، ریمارکس دیے۔ یہ صرف ایک خاتون جج نہیں، عدلیہ کے وقار کا معاملہ ہے۔ فیصلہ خلاف آ جائے تو کیا آپ تقریریں شروع کر دیں گے؟ اس طرح تو ہر کوئی اپنی مرضی کا انصاف چاہے گا۔ عدالت نے ایڈیشنل سیشن جج زیبا چودھری کو مزید سیکیورٹی فراہم کرنے کا حکم بھی دیا، جبکہ اگلی سماعت میں اٹارنی جنرل آف پاکستان کو بھی معاونت کے لیے طلب کر لیا۔ آپ بھی تیار ہو جائیں، آپ کے پتی ہم ایکشن لیں گے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے خاتون جج کو دھمکی دینے پر عمران خان کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی شروع کر دی۔ جسٹس محسن اختر کیانی، جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب اور جسٹس بابر ستار پر مشتمل لارجر بینچ نے عمران خان کو ذاتی حیثیت میں 31 اگست کو عدالت طلب کر لیا۔ ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد جہانگیر جدون 3 رکنی بینچ کے سامنے پیش ہوئے۔ متفرق درخواست میں مزید ججز کو بھی بینچ میں شامل کرنے کی درخواست جمع کروا دی۔ جسٹس محسن اختر کیانی نے استفسار کیا کہ یہ متنازع ریمارکس کب ہوئے، جس پر ایڈوکیٹ جنرل نے بتایا کہ 20 اگست کو پبلک ریلی میں عمران خان نے ایسا خطاب کیا، جس موقع پر ایڈوکیٹ جنرل نے F9 پارک میں جلسے سے عمران خان کا بیان پڑھ کر سنایا۔ جسٹس محسن اختر کیانی نے ریمارکس دیے کہ اگر عدالتوں کو ایسے آپ دھمکاتے رہے تو کیسے چلے گا۔ ایک خاتون ایڈیشنل سیشن جج کو نام سے مخاطب کر کے پکارا گیا۔ یہ بات صرف اسلام آباد کی حد تک نہیں بلکہ پورے پاکستان میں ججز کام کر رہے ہیں۔ جو شخص ملک کا وزیر اعظم رہا ہو، اس نے ساری عدلیہ کو بدنام کرنے والے ریمارکس دیے۔ عدالت نے سیکشن 17 کے تحت عمران خان کو شو کاز نوٹس جاری کرتے ہوئے مذکورہ تقریر کا ریکارڈ طلب کر لیا، جبکہ بینچ میں مزید ججز شامل کرنے کے لیے فائل چیف جسٹس کو بھجوا دی۔ نہ پہلے دباؤ میں آیا، نہ اب دباؤ میں آؤں گا۔ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان نے اپنے خلاف مقدمات اور توہین عدالت کارروائی کو دباؤ ڈالنے کی کوشش قرار دیا۔ کہتے پی ٹی آئی کسی پریشر میں نہیں آ رہی۔ پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان کی زیر صدارت مشاورتی اجلاس ہوا۔ پارٹی رہنماؤں کے خلاف کیسز، سیاسی صورتحال، آئندہ کی حکمت عملی، جلسوں سمیت دیگر امور پر مشاورت ہوئی۔ تحریک انصاف نے جلد الیکشن کروانے کے لیے دباؤ بڑھانے کا فیصلہ کیا ہے۔ عمران خان کی عوامی رابطہ مہم کے حوالے سے بھی حکمت عملی طے کی گئی۔ متفقہ طور پر طے کیا گیا کہ عمران خان شیڈول کے مطابق جلسے کریں گے۔ اسلام آباد میں چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان اور شہباز گل کے خلاف مزید 2 مقدمات درج کر لیے گئے۔ عمران خان اور دیگر کے خلاف مقدمہ دفعہ 144 کی خلاف ورزی پر درج کیا گیا۔ مقدمے میں مراد سعید، فواد چودھری، فیصل جاوید، شیخ رشید اور اسد عمر جبکہ دیگر شامل ہیں۔ شہباز گل پر مقدمہ پارلیمنٹ لاجز میں ان کے کمرے سے پستول برآمد ہونے پر درج کیا گیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ شہباز گل اور اس کا ملازم پستول کا لائسنس پیش نہیں کر سکے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں اپنے نمائندے اویس سے۔ محمد اویس جی بتائیے گا۔ جی سلمان، بالکل آج زیر انتظامیہ کی مدیت میں 2 مقدمات مزید درج کر لیے گئے۔ ایک مقدمہ پولیس کی مدیت میں درج کیا گیا ہے جو کہ تھانہ پارہ میں درج کیا گیا۔ اس میں دفعہ 144 کی خلاف ورزی پر سابق وزیر اعظم اور چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان کے خلاف درج کیا گیا، جس میں دیگر جو 16 قیادت ہے پاکستان تحریک انصاف کی، جس میں مراد سعید، فواد چودھری، فیصل جاوید، شیخ رشید اور اسد عمر جبکہ راجہ خرم نواز، علی نواز بھی شامل ہیں۔ 16 یہ پاکستان تحریک انصاف کے قائدین ہیں جن پر مقدمات درج کیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ تھانہ سیکریٹریٹ میں ایک مقدمہ درج کیا گیا ہے جو کہ شہباز گل پر درج کیا گیا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ شہباز گل کے کمرے سے جو پسٹل برآمد ہوا تھا اس پسٹل کا جو لائسنس ہے وہ پیش نہ کر سکے شہباز گل۔ اس حوالے سے ان پہ تھانہ پارہ میں بھی مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ جی بہت شکریہ محمد اویس۔ پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین سابق صدر آصف زرداری کی عمران خان پر کڑی تنقید۔ کہتے ہیں اقتدار کا نشہ ایک شخص کو دن بدن پاگل کر رہا ہے۔ فوج، پولیس اور اب ایک خاتون مجسٹریٹ کو یہ شخص دھمکیاں دیتا ہے اور ساتھ کہتا ہے کہ مجھے گرفتار کر کے دکھاؤ۔ عدلیہ کو دیکھنا ہوگا کیا یہ شخص قانون سے بالاتر ہے؟ کیا یہ شخص میرے، نواز شریف، میری بہن اور مریم بیٹی کے خلاف ماورائے قانون انتقامی کارروائیاں کر سکتا ہے جبکہ خود ہر قانون کو رون سکتا ہے؟ اداروں اور حکومت کو اپنی ریٹ قائم کرنی پڑے گی ورنہ قانون، آئین اور ادارے اسی طرح اس شخص کی ہوس کی بھینٹ چڑھتے رہیں گے۔ سابق وزیر اعظم عمران خان اور دیگر 1800 لوگوں کی جانب سے خیبر پختونخوا کے ہیلی کاپٹر استعمال کرنے کا معاملہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں ہوش ربا انکشافات سامنے آئے۔ عمران خان نے مجاز اتھارٹی کے بغیر 166 گھنٹے ہیلی کاپٹر استعمال کیا، صوبائی خزانے کو 7 کروڑ سے زائد کا نقصان پہنچایا۔ اسلام آباد سے ثاقب سعید۔
عمران خان اور دیگر 1800 لوگوں کی جانب سے خیبر پختونخوا کے ہیلی کاپٹرز استعمال کرنے کا معاملہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں ہوش ربا انکشافات سامنے آ گئے۔ عمران خان نے مجاز اتھارٹی کے بغیر 166 گھنٹے ہیلی کاپٹر استعمال کیا۔ صوبائی خزانے کو 7 کروڑ سے زائد کا نقصان ہوا۔ دیگر 1800 افراد نے مجاز اتھارٹی کے بغیر 561 گھنٹے سفر کیا۔ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے چیئرمین نیب کو 1 ہفتے میں الیکشن کمیشن کو خط لکھنے کی ہدایت بھی کر دی۔ چیئرمین پی اے سی نے چیئرمین نیب کو ہدایت کی کہ مالم جبہ کیس کو دوبارہ کھولا جائے۔ چیئرمین نیب نے کہا کیس بند کرنے کے لیے خیبر پختونخوا حکومت نے سفارش کی تھی، اب کھولنے کے لیے کوئی بنیاد چاہیے۔ بلین ٹری سونامی کیس پر چیئرمین نیب نے کہا کہ اس کیس میں ریفرنس تیار ہے لیکن ہمیں وقت دیا جائے۔ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے ہدایت کی کہ کمیٹی کو اس حوالے سے ساتھ ساتھ آگاہ کیا جائے۔ کمیٹی نے بینک آف خیبر میں کرپشن اور 72 افراد کی غیر قانونی بھرتیوں پر گورنر اسٹیٹ بینک کو طلب کر لیا۔ چیئرمین پی اے سی نے نیب کو بی آر ٹی سے متعلق کیس فالو کرنے کی بھی ہدایت کر دی۔ پروڈکشن ٹیم کے ساتھ ثاقب سعید، نیو نیوز، اسلام آباد۔ ثاقب نثار ڈیم فنڈ کا حساب دیں۔ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے ڈیم فنڈ معاملے پر سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کو طلب کر لیا۔ پی اے سی کا اجلاس چیئرمین نور عالم خان کی زیر صدارت ہوا۔ کمیٹی رکن برجیز طاہر کا کہنا تھا کہ ڈیم فنڈ سے متعلق اشتہارات پر 14 ارب روپے خرچ ہوئے جبکہ 9 ارب اکٹھے ہوئے۔ بتایا جائے ڈیم فنڈ ڈیمز پر استعمال کیوں نہیں ہو رہا۔ انہوں نے کہا کہ ہم ججز کو دھمکیاں تو نہیں دے رہے۔ رکن کمیٹی مشاہد حسین سید نے کہا کہ ڈیم فنڈ سے متعلق انکوائری ہونی چاہیے۔ چیئرمین پی اے سی نور عالم خان نے کہا کہ سابق چیف جسٹس ثاقب نثار متنازع ہیں، وہ بھی ڈیم فنڈ پر جواب دہ ہیں۔ پی اے سی نے رجسٹرار سپریم کورٹ کو بھی ڈیم فنڈ پر بریفنگ کے لیے طلب کیا ہے۔ ہیلی کاپٹر سانے میں شہداء کے خلاف مہم کی انکوائری رپورٹ میں بڑے انکشافات ہوئے۔ پاک فوج کے خلاف جھوٹا پروپیگنڈا کرنے والے 178 اکاؤنٹس کا تعلق پی ٹی آئی سے نکلا۔ ملوث افراد سے تفتیش کے دوران ان کے ہینڈلرز اور ماسٹر مائنڈز تک پہنچا جائے گا۔ مہم چلانے والوں کے خلاف مقدمات درج کرنے کی سفارش کر دی۔ لسپیلا ہیلی کاپٹر حادثے پر منفی پروپیگنڈا کرنے والوں کے گرد گھیرا تنگ۔ انکوائری رپورٹ میں بڑے انکشافات سامنے آ گئے۔ اکاؤنٹ ہولڈرز بے نقاب سرغنہ کا بھی پتہ چل گیا۔ رپورٹ کے مطابق سارے لسبیلا پر فوج کے خلاف مہم چلانے والے 178 اکاؤنٹس کا تعلق پی ٹی آئی سے نکلا۔ ان اکاؤنٹس پر پی ٹی آئی کے جھنڈے موجود تھے۔ اہم پارٹی رہنماؤں نے بھی انہیں فالو کیا ہوا ہے۔ سوشل میڈیا مہم میں کل 580 اکاؤنٹس کے ذریعے 2350 پوسٹس کی گئی۔ رپورٹ کے مطابق 123 اکاؤنٹس میں پروفائل پکچرز موجود تھی۔ اس مضموم مہم میں 18 بھارتی اکاؤنٹس بھی شامل تھے۔ رپورٹ کے مطابق شہداء اور فوج کے خلاف مہم چلانے والوں پر پیکا اور تعزیرات پاکستان کے تحت مقدمے درج کیے جائیں گے۔ ملوث افراد سے تفتیش کے بعد ان کے ہینڈلرز اور ماسٹر مائنڈز تک پہنچا جائے گا۔ تفتیش کے ذریعے پتہ لگایا جائے گا کہ کون ہدایات جاری کر رہا تھا۔ لسبیلا ہیلی کاپٹر حادثے پر منفی پروپیگنڈا کرنے والوں کے گرد گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے۔ منفی مہم میں ملوث افراد سے تفتیش کے بعد ان کے ہینڈلرز اور ماسٹر مائنڈ تک پہنچا جائے گا۔ اہم بات ہے، اس پر ہمارے ساتھ سابق چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ شوکت عزیز صدیقی صاحب موجود ہیں۔ شوکت صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں تعزیرات پاکستان اور پیکا ایکٹ کے تحت ان ملزموں کے خلاف کیا کارروائی ہو سکتی ہے؟ جتنا بڑے پیمانے پر یہ پورا ایک نیٹ ورک ایک بنا ہوا ہے، یہ پورا ایک آرگنائزڈ اور سائنٹیفک طریقے سے یہ ایک کرائم کمٹ ہوا ہے، یہ تو پاکستان کے اوپر جنگ مسلط کرنے کے مترادف ہے، بیجنگ وار اگینسٹ پاکستان، اور اس کا تو بہت سیریس کانسیکوینسز ہیں۔ اس کی تو ڈیتھ پینلٹی تک سزا جو ہے وہ ہو سکتی ہے تعزیرات پاکستان کے تحت، اور ظاہر ہے جو پیکا کا قوانین ہے اس کے تحت اس کی انڈیپینڈنٹ سزائیں ہیں۔ دس از ناٹ این ایکٹ آف این انڈیویجول، یہ ایک آرگنائز کرائم ہے، اور اس میں آبویسلی یہ پورا پہلے کہیں کنسپائریسی ہے جب ہوئی ہے پاکستان کے اگینسٹ، اور پھر پاکستان کے اوپر یہ جنگ مسلط کرنے کے مترادف ہے، اور یہ والا کیس جو ہے اس کا ٹرائل ملٹری کورٹ بھی کر سکتی ہے۔
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अवाम और ताजरों के लिए रिलीफ का ऐलान कर दिया। बिजली के 3 करोड़ सार्फिन में से 1 करोड़ 71 लाख सार्फिन के लिए फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस खत्म कर दिए। दोहा में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि ताजरों पर फिक्स टैक्स और बिजली के बिलों पर फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस खत्म कर दिए। मुल्क भर के 3 लाख ट्यूबवेल सार्फिन को भी फ्यूल एडजस्टमेंट सरचार्ज से मुस्तस्ना करार दिया। फिक्स टैक्स के खात्मे से 42 अरब रुपए का खसारा होगा, लेकिन ये दीगर वसाइल से पूरा किया जाएगा। IMF से भरपूर मुशावरत के बाद अवाम को रिलीफ देने का फैसला किया है। हमने IMF से पिछले 2 दिनों में भरपूर मुशावरत की है। पाकिस्तान के 3 करोड़ सार्फिन हैं, उनमें से 1 करोड़ 71 लाख सार्फिन को इंशाल्लाह इसमें से वो निकल गए हैं। उनको कतन एक ढेला भी अब फ्यूल एडजस्टमेंट चार्ज में अदा नहीं करना पड़ेगा। बाकी जो 1 करोड़ 30 लाख सार्फिन हैं, उनमें जो बड़े खाते पीते जो कारोबारी लोग हैं या दूसरे हजरात हैं, उनके लिए लेकिन वो भी हम उसका भरपूर जायजा ले रहे हैं। ताजरों से 3,000, 6,000, 10,000 का टैक्स, फिक्स टैक्स खत्म किया जा चुका है। इसके ऊपर 42 अरब रुपए की एक गैप आएगा। इंशाअल्लाह हम उस गैप को दूसरी मदद से पूरा करेंगे। हमारी दिन रात कोशिश है कि मिलकर हम इंशाअल्लाह इस जिन को भी बोतल में बंद करें। मुझे पूरा यकीन है कि अल्लाह ताला के फजल करम से हमें आइंदा आने वाले वक्तों में इसमें कामयाबी हासिल होगी। वज़ीर आज़म के रिलीफ ऐलान से 200 यूनिट माहाना बिजली इस्तेमाल करने वाले 1 करोड़ 71 लाख सार्फिन को फ़ायदा पहुंचेगा। जून की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट 9 रुपये 90 पैसे फ़ी यूनिट सार्फिन को माफ़ कर दी गई। सार्फिन को जून की फ्यूल एडजस्टमेंट की माफ़ी का रिलीफ अगले आने वाले बिजली बिलों में मिलेगा। मज़ीद जानते हैं, बात करते हैं अपने नुमाइंदे रियाज तईम थे। जी रियाज, बताइएगा इस एडजस्टमेंट से मुतल्लिक। जी, वज़ीर आज़म की जानिब से जो बिजली के छोटे सार्फिन हैं, 200 यूनिट माहाना इस्तेमाल करने वाले सार्फिन, 1 करोड़ 71 लाख सार्फिन जो हैं, उनके लिए फ्यूल एडजस्टमेंट की माफ़ी दी गई है। और ये जून की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट है जो कि सार्फिन को 9 रुपये 90 पैसे फी यूनिट के हिसाब से चार्ज की जा रही थी। इस हवाले से आवाम को ये रिलीफ दिया गया है और ये तकरीबन 152 अरब रुपए का रिलीफ बनता है पूरे मुल्क के बिजली सार्फिन के इलेक्ट्रिक समेत। इसके लिए जो कानूनी प्रोसीजर है उसके मुताबिक पावर डिवीजन एक समरी तैयार करेगी जिसको ECC में मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा, जिसके बाद इसको वफाकी कबीना से इस समरी की तौसीक कराई जाएगी और फिर हुकूमत को नेपरा के पास जाना पड़ेगा एक मोशन लेकर, जिसमें नेपरा तमाम जो ये सूरत हाल है उसका जायजा लेकर इसकी मंजूरी देगी और उसके बाद सार्फिन को बिजली के आइंदा माह आने वाले बिलों में ये फिर एडजस्टमेंट की जाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया रियाज टीम। सिंध में बारिशें और सैलाब से तबाही का सिलसिला है कि थम नहीं रहा। मुख्तलिफ हादसात और वाक़यात में अमवात की तादाद 234 हो गई। खैरपुर, सक्खर, बदीन समेत सिंध के बेशतर शहरों से ताहाल पानी ना निकाला जा सका। महकमा तालीम सिंध ने तमाम स्कूल और कॉलेजेस में 2 रोज़ की तातील का ऐलान किया है। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने वज़ीर आला सिंध के हमरा मुतासर इलाकों के दौरे के दौरान किए और मुतासिरीन को हर मुमकिन मदद की यकीन दहानी कराई। सिंध में तबाहकुन बारिशों और सैलाब ने तबाही की नई दास्तान रकम कर दी। घर मुनहदम हो गए, फसलें उजड़ गईं, इंसानों के साथ साथ मवेशियों की भी नकल मकानी। मूसलाधार बारिशों के बाइस नशेबी इलाके ज़ेरे आब, मकानात और सड़कें सब कुछ तबाह हो गया। हालिया बारिशों ने सबसे ज्यादा तबाही लाड़काना और सक्खर डिवीजन में मचाई। हैदराबाद और मीरपुर खास डिवीजन के कई अजला भी शदीद मुतासिर, जहाँ लोग 3 दिन से पानी में फंसे हुए हैं। मुटियारी में 100 से जायद बस्तियां ज़ेरे आब, सैकड़ों खानदान खुले आसमान तले जिंदगी बसर करने पर मजबूर। थर पार्कर में 12 घंटे की मुसलसल बारिश से तहसील कलोई के LBOD नाला में शगाफ, कई मोहल्ले पानी में डूब गए। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी का कंबर शहदाद कोट में मुतासरा इलाकों का दौरा, वफाक समेत अक़वाम मुत्तहिदा से मदद की अपील कर दी। पूरा पाकिस्तान में, पूरा सिंध में, पूरा बलूचिस्तान में, जनूबी पंजाब में, जनूबी पख्तूनख्वा में मानसून और सैलाब के मुतासरीन का मदद की ज़रूरत है और हमने सब मिल के इस मुश्किल का मुकाबला करना है। सिंध में बादल मजीद बरसेंगे, महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया। 23 से लेकर 25 तारीख की शाम या रात तक ये स्पेल चलेगा और सिंध के बेशतर अजला में तेज स्पेल मुतवक्की है बारिश का। दूसरी जानिब हैदराबाद, सांगड़, बदीन, ठट्ठा, जामशोरो और नशहरो फेरोज में पाक फौज की टीमें इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ हैं।
پاک فوج کے دستے سندھ بلوچستان کے پی اور پنجاب کے سیلاب زدہ علاقوں میں ریسکیو اور ریلیف آپریشن میں مصروف ہے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی ایوییشن کے ہیلی کاپٹر سے ناقابل رسائی علاقوں میں سیلاب متاثرین کی مدد کی جا رہی ہے۔ سندھ کے مختلف اضلاع میں ریسکیو اور ریلیف کی کارروائیاں جاری ہے۔ پنجاب کے سیلابی متاثرہ علاقوں میں متاثرہ افراد کے لیے امدادی سامان کی تقسیم میں سول انتظامیہ کی مدد کی جا رہی ہے۔ بلوچستان میں میڈیکل کیمپ فوج اور ایف سی کی جانب سے قائم کیے گئے ہیں۔ بھارت نے پاکستان کی حدود میں حادثاتی طور پر براہموس میزائل گرانے کے واقعے کی تحقیقات کے بعد انڈین ایئر فورس کے 3 افسران کو ملازمت سے برطرف کر دیا۔ تینوں افسران کو مجرمانہ غفلت کا مرتکب پایا گیا۔ رواں برس پاکستانی فوج کے ترجمان میجر جنرل بابر افتخار کی جانب سے 9 مارچ کو بھارتی میزائل پاکستان کے علاقے میں گرنے کی تصدیق کی گئی تھی۔ بھارتی میڈیا رپورٹس کے مطابق تحقیقاتی کمیٹی نے قرار دیا تھا کہ 3 افسران کی غفلت کی وجہ سے میزائل غلطی سے چل گیا۔ اس میزائل نے پاکستان کی حدود میں 100 کلومیٹر سے زیادہ کا فاصلہ طے کیا۔ میزائل میں کوئی وار ہیڈ نہیں تھا، جس کی وجہ سے جانی نقصان نہیں ہوا۔ اسلام آباد پولیس نے پارلیمنٹ لاڈجز میں شہباز گل کے کمرے کی تلاشی لی۔ پستول، سیٹلائٹ فون اور پاسپورٹ سمیت متعدد اشیاء برآمد کر لی۔ شہباز گل کا کہنا ہے کہ کمرہ گارڈ کے زیر استعمال رہتا تھا، شاید پستول بھی اس کا ہو۔ پی ٹی آئی رہنما شہباز گل کی مشکلات کم نہ ہوئی۔ اسلام آباد پولیس کی رات گئے پارلیمنٹ لاڈجز میں شہباز گل کے کمرے کی تلاشی، پستول، سیٹلائٹ فون، موبائل، 2 پاسپورٹ، والیٹ، کریڈٹ کارڈز، ڈائری اور یو ایس بی برآمد کر لی۔ شہباز گل کا پستول سے لا تعلقی کا اظہار، کمرے میں موجود چیزوں سے چھیڑ چھاڑ کا شبہ ظاہر کر دیا۔ میڈیا سے گفتگو میں کہا گرفتاری کے وقت انہوں نے والیٹ گاڑی میں چھوڑ دیا تھا، پھر کمرے میں کیسے آیا انہیں علم نہیں۔ جس کمرے سے اسلحہ ملا وہ گارڈ کے زیر استعمال رہتا تھا، ان کے پاس لائسنس یافتہ AK-47 رائفل ہے۔ میرے یہاں سرونٹ رہتے ہیں، اس کمرے میں وہ رہتے تھے، دونوں گن مین تھے، ان کے پاس پسٹل ہیں، ان کے لائسنس ہو سکتا ہے ان کا ہو سکتا ہے جب ہم پکڑے گئے اس کے بعد یہاں رکھا گیا ہو، مجھے نہیں پتا۔ صحافیوں کی جانب سے سوال پر شہباز گل نے اپنے ساتھ جنسی زیادتی کی تصدیق بھی کی۔ عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ آپ پہ جنسی اسالٹ ہوا ہے، وہ از دیٹ ٹرو؟ جی اٹس ٹرو۔ اسلام آباد پولیس کا شہباز گل پر ناجائز اسلحہ برآمدگی کا ایک اور کیس درج کرنے کا فیصلہ۔ انتظامیہ کے مطابق پارلیمنٹ لاڈجز سے ملنے والے پسٹل کا لائسنس فراہم نہ کیا گیا تو مقدمہ درج ہوگا۔ عدلے کا بدلہ، خیبر پختونخوا حکومت نے ریاستی اداروں کے خلاف نفرت انگیز بیانات پر پی ڈی ایم قیادت کے خلاف مقدمہ درج کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ پی ٹی آئی رہنما علی امین گنڈا پور کی درخواست پر صوبائی حکومت نے ایڈیشنل اسسٹنٹ کمشنر ڈیرہ اسماعیل خان کو مقدمات درج کرنے کا اختیار دے دیا۔ ذرائع کے مطابق مقدمات کرمنل پروسیجر کوڈ کے سیکشن 196 کے تحت درج کیے جائیں گے۔ سندھ کے وزیر اطلاعات و ٹرانسپورٹ شرجیل انعام میمن نے سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کا افتتاح کر دیا۔ میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ 9 ستمبر سے گھر گھر اور گلیوں محلوں سے کچرا اٹھانے کا کام بھی شروع کر دیا جائے گا۔ صوبائی وزیر نے کہا یہ کچرا لینڈ فل سائٹ پر ڈمپ کیا جائے گا۔ صوبائی وزیر نے کہا کہ اس وقت بارش کی وجہ سے سندھ حالات ٹھیک نہیں، شہری و دیہی علاقے زیر آب ہیں۔ وفاقی حکومت نے یقین دلایا کہ سندھ حکومت کے ساتھ مکمل تعاون کیا جائے گا۔ بے گھر ہونے والے افراد کو حکومت کی جانب سے گھر تعمیر کرا کر دیے جائیں گے۔